بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 24 فروری 1898 فرمایا، مرید و مرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو اتنا عزیز نہیں سمجھتے جتنا مرشد مرید کو جانتا ہے۔ ماں باپ جسمانی تربیت اور تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مگر مرشد مرید کی روحانی پیدائش کا موجب ہوتا ہے اور اس کی اندرونی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، بشرطے کہ راست باز ہو۔ اگر ریاکار اور دھوکہ باز ہو تو وہ دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ فروری 1898۔ کثرت ازدواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں 2 2 3 3 4 4 کر کے ہی آئے ہیں، مگر اسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جاوے، یا آمدنی کم ہو اور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں، تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلاء میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین۔ حلال پر بھی ایسا زور نہ مارو کہ نفس پرست ہی بن جاؤ۔ غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں ہی کا بندہ ہو جاوے تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے منشا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا یہ منشا نہیں کہ بالکل زن مرید ہو کر نفس پرست ہی ہو جاؤ، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ربانیت اختیار کرو، بلکہ اعتدال سے کام لو اور اپنے تئیں بے جا کارروائیوں میں نہ ڈالو۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلا فریبی اور غلطی ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو، توریت میں کاہنوں کے فرقے کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں، اور ہندوؤں کے براہمنوں کے لیے بھی خاص رعایتیں ہیں۔ بس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کسی تخصیص پر اعتراض کیا جاوے۔ ان کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اور لوگوں میں موجود نہیں۔ خدا کا تلون بھی رحمت ہے۔ دیکھو، یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں قطعی الہام دے کر جب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو عذاب ٹلا دیا اور رحمت کے ساتھ ان پر نگاہ کی۔ بس خدا کے تلون میں بھی ایک خاص لطف ہے، مگر اس کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سامنے روتے اور عجز و نیاز ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے بارہا تعجب آتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے انسان کی خوشامد تو کرتے ہیں، مگر افسوس خدا کی خوشامد نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھو کہ دعا کے لیے اگر جلدی جواب مل جاوے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ بس دعا کرتے نا امید نہ ہو۔ دعا میں جس قدر دیر ہو اور اس کا بظاہر کوئی جواب نہ ملے تو خوش ہو کر سجدہ شکر بجا لاؤ، کیونکہ اس میں بہتری اور بھلائی ہے۔ توقف کامیابی کا موجب ہوتا ہے۔ دعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم گریہ وزاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں محاطبت مغاظبت کو کہتے ہیں، اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی وہ حالت ایک مغاظبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دعا یوں ہی رائے گاں گئی، اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی۔ بس یہی مغاظبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے، اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرارداد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ علم تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اسی لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کسی قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کے حالات میں در منصور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا
کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا تجھے رحم آ جائے گا۔ ای مشتے خاک را گر نہ بخشم چے کنم۔